تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باری تعالیٰ کے تصور بالکن اور تصور بکنہی سے منزہ ہونے کا جو دعویٰ ملا محب اللہ بہاری نے پیش کیا تھا، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ملا حسن نے دو دلیلیں پیش کی تھیں، اور دونوں دلیلوں کے ذریعے سے تصور بالکن اور تصور بکنہی کو باطل کیا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ اسی کے ضمن میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ الزامی طور پر اس کو ثابت کیا تھا کہ اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ رب العزت کا تصور بکنہی نہیں ہو سکتا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے دلیل یوں پیش کی تھی کہ اگر آپ ہمارے اس دعوے کو نہیں مانتے تو لا محالہ آپ کو یہ ماننا ہوگا، اس کی نقیض کو ماننا ہوگا کہ اللہ رب العزت کا تصور بکنہی ہو سکتا ہے۔ تو اس تصور بکنہی کی انہوں نے دو صورتیں نکالی کہ اس کو ماننے کی صورت میں دو چیزیں لازم آئیں گی، یا تو تشخص، چونکہ تصور جب بھی ہوگا، تصور بکنہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شے کا ہے نا فی نفسہی، شے کا فی نفسہی ذہن میں تمثل ہو جائے، ہے نا، ہاں، نفس شے کا ذہن میں جو ہے وہ تصور ہو جائے اور تمثل ہو جائے۔ تو اب چونکہ باری تعالیٰ کی بات ہے، اور باری تعالیٰ کی ذات اور اس کا تشخر اور اس کا وجود چونکہ عین ہے، تو ایسی صورت میں باری تعالیٰ کا نفس ذات باری تعالیٰ کا ذہن میں جو تمثل ہوگا وہ تشخص کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ تشخص خارجی جو ہے یا تو بعین ہی ذہن میں چلا جائے گا، جس کو حصول اشیاء بانفسہا کہتے ہیں، یا بعین ہی نہیں بلکہ ایک دوسرا تصور ہوگا، ایک دوسرا ہے نا تشخص ہوگا کہ تشخص خارجی کے ساتھ ساتھ تشخص ذہنی الگ سے ہوگا۔ تو اگر تشخص خارجی کا عین مانا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ وہ ذہن میں جائے گا اور ذہن کا محتاج ہوگا، تو ایسی صورت میں علت جاہلیہ کی احتیاج لازم آئے گی، اور علت جاہلیہ کا جب باری تعالیٰ محتاج ہوگا تو محتاج چکے جو ہے وہ علت کا جو محتاج ہوتا ہے وہ ممکن ہوتا ہے، تو باری تعالیٰ کا ممکن ہونا لازم آئے گا۔ اس لیے یہ محال ہے اور باری تعالیٰ کا ممکن ہونا محال ہے، اور جو محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تشخص خارجی کا بعین ہی ذہن میں جانا تصور بکنہی کی صورت میں یہ جو ہے وہ محال اور باطل ہے۔ تو اب رہے گی دوسری صورت کہ تصور بکنہی کی صورت میں ہے نا بعین ہی تشخص خارجی ذہن میں نہیں جاتا، بلکہ تشخص خارجی الگ ہوگا اور ایک دوسرا تصور ہوگا جس کو جو ہے وہ ایک دوسرا تشخص ہوگا جس کو تشخص ذہنی جو ہے وہ کہیں گے۔ تو اب ہم جو ہے وہ ہے نا پوچھیں گے کہ وہ تشخص ذہنی جو ہے وہ چونکہ عینیت باطل ہو چکی ہے تو ظاہر سی بات ہے غیر ہوگا۔ تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی جو ہے وہ باطل، اس لیے کہ اس سے دو خرابیاں لازم آئیں گی، یا تو جو ہے وہ تحصیل حاصل لازم آئے گی، ہے نا، یا تو تحصیل حاصل کا جو ہے وہ لزوم ہوگا، یا یہ کہ جو ہے وہ تشخص ہی نہ رہے گا۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تشخص کی تعریف دیکھیں، تشخص کی تعریف یہ ہے کہ جو شے کو ہے نا جمیع معدا سے ممتاز کر دے، جو متشخص بھی کو جمیع معدا سے ممتاز کر دے۔ تو اگر تشخص خارجی جس سے جمیع معدا سے امتیاز حاصل ہو چکا تھا، تشخص ذہنی بھی وہی کام کرے تو یہ تحصیل حاصل ہوگا، اور اگر وہ تشخص خارجی نے جس طریقے سے جمیع معدا کو ممتاز کر دیا، اب ضرورت نہیں ہے، لہذا تشخص ذہنی جمیع معدا سے ممتاز کرنے کا کام نہیں کرے گا، تو یہ تشخص ہی کیسا
تشخص ہی نہ رہے گا. تو تشخص کا تشخص نہ ہونا یا تحصیل حاصل کا لازم آنا، یہ دونوں چیزیں ہیں باطل. اور یہ باطل اس لیے لازم آ رہا ہے کہ آپ نے تشخص خارجی کے علاوہ ایک اور تشخص مانا ہے، وہ تشخص ذہنی، اور دونوں میں غیریت کو مانا ہے. لہذا تشخص خارجی تشخص ذہنی تشخص خارجی کا غیر ہونا بھی جو ہے وہ باطل. اور جب یہ باطل تو تصور بکنہی بھی جو ہے وہ باطل، اور ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا. تو اس ضمن میں یعنی تشخص ذہنی تشخص خارجی کا غیر ہے، اس کے سلسلے میں دو باتیں ملا حسن نے بیان کی تھیں. ایک یہ کہ شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے. جب غیر مانیں گے تو دو تشخصوں کا ہونا لازم آئے گا، دو تشخص نہیں ہو سکتے. تو دو تشخص نہ ہونے پر جو اعتراض لازم آیا تھا اور محقق سنڈیلوی نے جو کچھ جو ہے وہ کہا تھا، اس کو جو ہے وہ انہوں نے بیان کر دیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ اس شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے، ملا حسن کی اس بات پر ایک اعتراض پیدا ہوا تھا. اس اعتراض کو نعم تعدد تشخصات کے ذریعے سے ملا حسن نے رفع کیا ہے، باطل کیا ہے، اس اعتراض کا دفعیہ کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے، تو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ شخص واحد کے دو تو کیا بہت سارے جو ہے وہ تشخصات ہو سکتے ہیں. اور نظیر میں انہوں نے پیش کیا تھا تبائع کلیہ کو کہ دیکھیے تبائع کلیہ ہیں، یہ اپنے افراد کے ضمن میں متعدد تشخصات سے متشخص ہوتی رہتی ہے. کبھی یہ ماہیت انسانیہ زید کی صورت میں پائی جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ امر کے تشخص سے متشخص ہوتی ہے، کبھی بکر کے تشخص سے متشخص ہو سکتی ہے. پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے؟ تو اس اعتراض کے دفعیے کا جو بیان کیا انہوں نے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے جو یہ کہا کہ شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شخص واحد کے مستقلاً اصالتاً بالذات دو تشخص نہیں ہو سکتے. البتہ شخص واحد کے بالطبع اور بالعرض یہ دوسرے کے ضمن میں متعدد تشخص ہو سکتے ہیں، جیسے کہ یہی طبیعت کلیہ کو لے لیجئے کہ طبیعت کلیہ جو زید کے تشخص سے متشخص ہوئی ہے تو زید کے ضمن میں متشخص ہوئی ہے. یہ تشخص ڈائریکٹ زید کو عارض ہوا ہے اور جو ہے وہ طبیعت کلیہ کو زید کے واسطے سے عارض ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو ہم نے جو دعویٰ کیا ہے وہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ڈائریکٹ بالذات اصالتاً شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے. پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شخص واحد کے تشخصات ہیں، شخص کے تشخصات ہیں، اور طبیعت کلیہ جو ہے وہ شخص نہیں ہے. تو شخص واحد کے دو تشخص ہونے پر ایک اعتراض، اس کا جواب دیا تھا. اب دوسری بات ملا حسن نے یہ کہی تھی کہ شے کا تشخص وہ ہوتا ہے جو اس کو جمیع مادہ سے ممتاز کرتا ہے نا. اور یہ کہہ کر کے انہوں نے تشخص ذہنی اور تشخص خارجی کے درمیان غیریت کو باطل کیا تھا. تو اس پر جو ایک اعتراض ہے اس کی آج جو ہے وہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ فَإِن قُلْتَا سے فَإِن قُلْتَا سے آج وہ بیان کیا جا رہا ہے. ملا حسن کی بات پر نقص وارد کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو یہ دعویٰ کیا کہ شخص کا ذات کا جو تشخص ہوتا ہے، شے کا جو تشخص ہوتا ہے، وہ اس کو جمیع مادہ سے ممتاز کرتا ہے نا. اور اگر ایک شخص کے دو تشخص مانے جائیں تو ایسی صورت میں وہ دوسرا تشخص جمیع مادہ سے یا تو ممتاز کرے گا یا ممتاز نہ کرے گا. اگر ممتاز کرتا ہے تو ایسی صورت میں تحصیل حاصل لازم آئے گی، وہ بھی باطل. اور اگر نہیں کرتا ہے تو وہ تشخص نہ رہے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ضابطہ ٹوٹ جاتا ہے علم کی تعریف سے. کہتے کیسے؟ کہتے کہ اگر آپ کا یہ ضابطہ مان لیا جائے
کہ تشخص ذہنی تشخص خارجی کا غیر ہوگا تو ایسی صورت میں یا تو جو ہے وہ تحصیل حاصل لازم آئے گی، یا یہ کہ تحصیل حاصل نہیں تو کم سے کم اتنا لازم آئے گا کہ وہ تشخص نہ رہے. تو اگر یہ ضابطہ مان لیا جائے تو اس سے تو علم کا راستہ ہی مسدود ہو جاتا ہے، علم کا جو راستہ ہے وہی بند ہو جاتا ہے. کہتے کیسے؟ کہتے علم کہتے کیسے؟ آپ نے کبرا میں پڑھا، مرقات میں پڑھا، دیگر کتابوں میں، منطق کی ابتدائی کتابوں میں پڑھا، علم کی تعریف پڑھی، جس میں ایک یہ ہے حصول الصورہ. اس کی تفصیل یہ ہے کہ پردے ذہن پر ہے نا ایک تصویر جو ہے وہ اشیاء کی صورتیں جو ہے وہ چھپتی ہیں، اور وہ صورتیں جو ہے وہ ہے نا جب چھپتی ہیں تو وہی جو ہے وہ اصل میں علم ہے. حصول الصورہ کا نام جو ہے وہ علم ہے نا. تو وہ حصول الصورہ خارج سے ہی تو ہو رہا ہے. تو اب آپ نے یہ کہہ دیا کہ شے کا ایک ہی تشخص ہو سکتا ہے، وہ ہے تشخص خارجی. تشخص ذہنی کو آپ نے باطل کر دیا. تو جب باطل کر دیا تشخص ذہنی کو تو وہ علم اشیاء کا تو اسی صورت میں حاصل ہو سکتا تھا کہ تشخص خارجی جو ہے یہ ذہن میں جو ہے وہ جاتا، اور ذہن والا جو تشخص ہے دونوں کا میل ملاپ ہوتا تو انکشاف ہوتا شے کا کہ یہ تو ارے ہاذا زید، یہ تو جو ہے وہ زید ہے نا، تبھی تو جو ہے وہ علم ہوتا. تو آپ نے تشخص ذہنی کا انکار کر کے علم کا راستہ جو ہے وہ مسدود کر دیا. تو اس اعتراض کو آج نقل کیا. دیکھو فَإِن قُلْتَ، اگر تم یہ کہو، یہ اعتراض کرو ہے نا، تو شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے، اور اس کو باطل کرنے کی جو ملا حسن نے دلیل دی ہے اس پر یہ نقض ہے نا. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محال کو مستلزم ہے. آپ کا یہ دعویٰ محال کو مستلزم ہے کہ اس سے علم کا راستہ مسدود ہو رہا ہے، اور علم کا راستہ مسدود ہونا یہ محال ہے. اور یہ محال اس لیے لازم آیا کہ آپ نے شخص واحد کے لیے دو تشخصوں کا ہونا باطل کر دیا، یعنی تشخص ذہنی کو باطل کر دیا. تشخص خارجی کے تو یہ قائل ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر اعتراض کیا جائے کہ حاصل بیان، یہ بیان کون سا بیان؟ وہی جو انہوں نے ہے نا ماقبل میں بیان کیا تھا ہے نا قلتوں کے ذریعے سے، کہ اس سے لازم آئے گا کہ جو ہے وہ اگر تشخص خارجی کے ساتھ تشخص ذہنی بھی مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ جو ہے وہ یا تو تحصیل حاصل ہو یا جو ہے وہ ہے نا تشخص نہ رہے. تو کہتے ہیں کہ آپ کی اس دلیل سے یہ لازم آ رہا ہے کہ ینفی سبیل حصول الاشخاص الخارجیہ فی الاذہان، کہ اشخاص خارجیہ کا ذہنوں میں حصول کا جو راستہ ہے وہی جو ہے وہ منتفی ہو جائے. یہ بیان تو اس کی نفی کر رہا ہے، اس کو روک رہا ہے، اس راستے کو مسدود کر رہا ہے. فکیف سبیل العلم بہا، تو پھر ان اشخاص خارجیہ کا کہ علم کا راستہ پھر کیا ہوگا، ان کو ہم کیسے جو ہے وہ جانیں گے؟ اشخاص خارجیہ کو ہم اشخاص ذہنیہ کے ذریعے سے جانتے ہیں ہے نا، تشخص ذہنی کے ذریعے سے جانتے ہیں. تو قلتو، تو کہتے ہیں میں کہوں گا سبیل العلم فیہا، کہتے کہ ہمارے اس بیان سے زیادہ میں زیادہ اتنا لازم آ رہا ہے کہ تشخص خارجی صرف ہوتا ہے، تشخص ذہنی جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. یعنی تشخص خارجی جو ہے وہ تشخص ذہنی کا نہ تو عین ہے اور نہ غیر ہے، یعنی تشخص ذہنی ہوتا ہی نہیں ہے، صرف اتنا کہا ہے. لیکن اس سے علم کا راستہ مسدود نہیں ہوتا، علم کا راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. کہتے کیسے؟ کہتے کہ علم کے دو راستے تھے، ہم نے جیسے کہ ماقبل میں بتایا کہ تصور دو طریقے سے ہوتا ہے نا. ایک تو جو ہے وہ کن اور حقیقت کے ذریعے، تصور بالکن، تصور بکن ہی، تصور بالوجہ، تصور بوجہ ہی. تصور بالوجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تصور بالوجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شے کو اس کے ذاتیات کے ذریعے سے جانا جائے. تصور بالکل میں کیا ہوتا تھا کہ شے کا تصور اس کے اجزاء کے ذریعے کیا جائے. تو تصور بالوجہ میں کیا ہوتا ہے کہ شے کا تصور اس کے اجزاء حقیقیہ کے ذریعے نہیں بلکہ اس کے خواص، اس کی جو ہے وہ ذاتیات کے ساتھ کیا جائے، ذریعے کیا جائے. یعنی جیسے کہ جو ہے وہ ضاحک ہے نا، کہ زید کو، انسان کو ہم جانے اس کے ہے نا، اس کے عرضیات کے ذریعے سے، اس کے عرض کے ذریعے سے
اس کے خاصے کے ذریعے. اس کا خاصہ کیا ہے؟ ضاحک ہونا اس کا, ہے نا. تو اس کے ذریعے سے یا اس کے ساتھ, ہے نا. تو کہتے ہیں کہ تصور بالوجہ میں کیا ہوتا ہے؟ تصور بالوجہ میں, ہے نا, کہ ذہن میں ذات کے ساتھ اس کے خواص کا جو ہے وہ تصور کرے, ہے نا, خواص کے ذریعے سے, تشخص کے ذریعے نہ کرے, ہے نا. تو اعتراض جو ہو رہا تھا وہ تشخص کی صورت میں ہو رہا تھا. ہم تشخص کے ذریعے نہیں کریں, تشخص کے ساتھ نہیں کریں, بلکہ اس کے جو ہے وہ خواص کے ذریعے کریں. جب خواص کا ہمارے ذہن میں جو ہے وہ تصور ہوگا تو وہ جو ہے وہ بکر کو منکشف کر دے گا, انکشاف اس کے ذریعے سے ہوگا, اور انکشاف ہی کا نام جو ہے وہ علم ہے, سمجھے. تو بکر جب حاصل ہوگا, ہے نا, اپنے ذہن میں اس کے خواص کے ساتھ, تو وہ منکشف ہو جائے گا, اور یہی جو ہے وہ علم ہے نا. تو پہلی جو ہے وہ صورت تو یہ ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی کو قل تو سبیل العلم فیہا, اشخاص خارجیہ میں علم کا راستہ یا تو بالخواص المختصہ, یا تو ان خواص کے ذریعے ہوگا جو اس کے ساتھ خاص ہیں. یعنی تصور بالوجہ کے ذریعے کے طور پر ہم جو ہے وہ علم اشخاص کا حاصل کر سکتے ہیں, ہے نا. نہ کریں بالکل, بلکہ جو ہے وہ بالوجہ ہم کر لیں گے, ہے نا. تو کم سے کم جو ہے وہ حاصل تو ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پھر تصور بالکن کا راستہ مسدود ہو جائے گا. تو کہتے ہیں نہیں, تصور بالکن بھی ہو سکتا ہے, تصور بالکن ہی بھی ہو سکتا ہے. کہتے کیسے؟ کہتے کہ بھائی ہم نے جو منع کیا ہے وہ یہی تو منع کیا ہے کہ تشخص خارجی کا, ہے نا, عین جو تشخص ذہنی ہے اس کو ہی تو ہم نے باطل کیا ہے. ہم عینیت نہ مانے اور غیریت بھی نہ مانے, نہ عین مانے نہ غیر مانے. ہم نے باطل کیا ہے کس کو؟ اس تشخص ذہنی کو جو تشخص خارجی کا عین ہے, اور اس تشخص ذہنی کو باطل کیا ہے جو تشخص خارجی کا غیر ہے. لیکن ایک بیچ میں ایک تیسری اور قسم ہے, وہ کیا ہے؟ وہ تشخص ذہنی جو تشخص خارجی کا نہ عین ہے نہ غیر ہے, بلکہ تشخص خارجی کا مماثل ہے, ہے نا. تو ہم شے کی کن, شے کی ذات, نفس شے کا تصور اس کے ایسے تشخص کے ساتھ کر سکتے ہیں ذہن میں جو تشخص خارجی کا نہ تو عین ہے نہ غیر ہے, بلکہ اس کا مماثل ہے. اور جب مماثلت ہوتی ہے تو مماثلت کی بنیاد پر بھی, تمثیل کی بنیاد پر بھی علم حاصل ہو جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید کل اسد, زید اسد کے مثل ہے نا. تو اس مشابہت سے زید کا کشف ہو گیا, زید کی بہادری کا انکشاف ہمارے اوپر ہو جاتا ہے. تو علم کا ایک راستہ, ہے نا, علم کا راستہ صرف اور صرف, ہے نا, تشخص ذہنی جو عینیت کی صورت میں ہو, یا وہ تشخص ذہنی جو غیریت کی صورت میں ہو, اسی میں منحصر نہیں ہے, بلکہ ایک اور راستہ ہے, وہ یہ ہے مماثلت کا. مماثلت کی بنیاد پر بھی علم حاصل ہوتا ہے. ہم لوگ مثال دیتے ہیں کہ نہیں, کوئی تعریف ہم نے کی اور ہم نے جو ہے وہ مثال دی, تو مثال کے ذریعے سے انکشاف ہوتا ہے کہ نہیں, کشف تام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ یہ اس طور پر تصور بکنہی بھی ہو سکتا ہے. تو تصور بوجہی اور تصور بکنہی دونوں طریقوں سے اشخاص خارجیہ کا علم جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اسی کا وبحصول طبائع الکلیہ فی الذہن, یہ دوسری صورت. اور ان اشخاص خارجیہ کو ہم جو ہے یا تو ان خواص کے ذریعے, ان خواص کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کر لیں گے, ہے نا, ان کا علم حاصل کر لیں گے جو ان کے خاصات خاص ہیں, جس کو تصور بوجہی کہتے ہیں. یا جو ہے وہ ان اشخاص خارجیہ کو ہم جو ہے وہ, ہے نا, ان کا علم حاصل کر لیں گے. کس کے ذریعے سے؟ ان کی ان طبیعت کلیہ کے حصول کے ذریعے سے جو ذہن میں حاصل ہوتی ہیں, مع حصول تشخص ذہنی, ایسے تشخص ذہنی کے حصول کے ساتھ, ان کے ایسے, ہے نا, تشخص ذہنی کے حصول کے ساتھ جو تشخص خارجی کا مماثل ہو. ایسے تشخص ذہنی کے حصول کے ساتھ ذہن میں طبیعت کلیہ کا حصول ہو جائے گا کہ جو تشخص ذہنی تشخص خارجی کا مماثل ہے.
تو تصور بکن ہی اس طور پر اور تصور بوجہی اس صورت میں ہو جائے گا. وحینئذ یکون الشخص ذہنی، تو اب ایسی صورت میں وہ شخص ذہنی جو مماثل ہے فی الحقیقت للشخص الخارجی، شخص خارجی حقیقت میں شخص خارجی کا مماثل ہے، کاشفا لہو، تو یہی شخص ذہنی مماثل یہ شخص خارجی کا کاشف بن جائے گا. اور مماثلت سے کشف ہوتا ہے، مثال سے کشف ہوتا ہے. فیستحفظ سبیل حصول الاشیاء بانفسها، تو اب ایسی صورت میں ہے نا حصول اشیاء بانفسها کا راستہ بھی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. یعنی بانفسها کا مطلب بماہیت الکلیہ، اپنی ماہیت کلیہ کے ساتھ، بقدر الامکان حتی الامکان. یعنی یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دو موقف تھے تصور کے کہ علم کے، ایک تو حصول اشیاء بانفسها والا موقف ہے اور دوسرا حصول اشیاء بامثالها والا موقف ہے. تو جو آپ نے وضاحت کی ہے کہ تصور بکن ہی کے ذریعے سے بھی اشخاص خارجیہ کا علم حاصل ہو سکتا ہے، اس طور پر کہ ایک تیسرا تشخص مانے تشخص ذہنی جو تشخص خارجی کا مماثل ہو، تو یہ تو اس موقف کے اعتبار سے علم کا حصول ہو رہا ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ اشیاء کا حصول بامثالها ہوتا ہے. اب رہ گیا وہ موقف کہ جو کہتے ہیں کہ حصول اشیاء بانفسها ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے تو علم کا راستہ مسدود ہو رہا ہے، بانفسها تو نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ عینیت کی آپ نفی کر رہے ہیں، غیریت کی بھی نفی کر رہے ہیں، صرف جو ہے وہ ایک تیسرا تشخص آپ مماثلت کا، تو یہ تو وہ اس موقف کی تائید ہو رہی ہے. حالانکہ محققین کا جو موقف ہے وہ حصول اشیاء بانفسها والا ہے، بامثالها والا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ حصول اشیاء بانفسها سے بظاہر متبادر یہی ہو رہا ہے کہ شے کا حصول ذہن میں بعینہ ہی ہوتا ہے، اور شے کا حصول بعینہ ہی یعنی اپنے تشخصات خارجیہ، اپنے اثرات خارجیہ کے ساتھ یہ حصول ہونا ناممکن ہے، محظورات کو مستلزم ہے نا. تو اس وجہ سے اس تبادر سے جو متبادر ہو رہا ہے اس سے عدول کریں گے اور ایک دوسری صورت نکالیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ وہ تشخص خارجی جو وہ شخص خارجی جو ذہن میں جا رہا ہے اپنے تشخصات خارجیہ، اثرات خارجیہ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اور اس کا ایک مماثل پیدا ہوتا ہے ذہن میں جو اس کے مثل ہوتا ہے. یعنی بعین ہی وہی تو نہیں ہوتا اور اس کا غیر بھی نہیں ہوتا، بلکہ بیچ کا ایک ہوتا ہے، نہ عین ہوتا ہے نہ غیر ہوتا ہے، بلکہ مماثل جو ہے وہ ہوتا ہے. تو حصول اشیاء بانفسها کی صورت میں بھی شے کا حصول اپنی ماہیت کلیہ، اپنی طبیعت کلیہ کے ساتھ ذہن میں ہو سکتا ہے، اور یہ حتی الامکان جو ہے وہ صورت اس کی یہی ہے. چونکہ جو متبادر ہو رہا ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو ایک صورت اس کی یہی ہے. لہذا جو ہے وہ خلاصہ یہ نکلا کہ ہم نے جو یہ کہا کہ شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے، اور ہم نے یہ کہا کہ شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے، یعنی تشخص خارجی اور تشخص ذہنی عینیت کی صورت میں، اور جو ہے وہ غیریت کی صورت میں نہیں ہو سکتے. اس پر آپ نے اعتراض کیا کہ علم کے راستے یہی تھے، اشخاص کو ذہن میں حاصل کرنے، حصول کے، اس کی تحصیل کے راستے یہی تھے، اور یہ دونوں راستے آپ نے مسدود کر دیے، تو اشخاص خارجیہ کا علم جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب جو ملا حسن نے دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے صرف دو تشخصات کی نفی کی ہے، تشخص ذہنی اور تشخص خارجی میں عینیت اور غیریت مان کر کے ہم نے تشخص کی نفی کی ہے. رہ گیا ایک اور راستہ، وہ یہ کہ نہ عینیت مانے نہ غیریت مانے، بلکہ تشخص ذہنی مانے، ہے نا، اور تشخص خارجی کے درمیان، تشخص ذہنی تشخص خارجی کے درمیان ہم رشتہ مماثلت نکال لیں، تو ایسی صورت میں کشف ہو جائے گا، تو تصور بکن ہی بھی ہو جائے گا. یا دوسری صورت یہ ہے کہ تشخص کو مانے ہی نہ سرے سے، ہم جو ہے وہ خواص کے ذریعے سے اس کا تصور کر لیں، تو ذاتی اس کے عرضیات کے ذریعے سے، جیسے کہ انسان کا تصور ظاہر کے ساتھ کریں، تو ایسی صورت میں تب بھی جو ہے وہ شے کا ہے نا علم حاصل ہو جائے گا. حاصل یہ ہے کہ علم کا راستہ ہماری اس دلیل کی بنیاد پر مسدود نہیں ہوا ہے، بند نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو لا یتصور
کی صورت میں جو دو دعوے تھے ان دعووں کو ملا حسن نے اپنی دلیلوں سے ثابت کیا، اور اس پر جو اعتراضات ہو سکتے تھے ہے نا اعتراضات ممکنہ، ان اعتراضات ممکنہ کا بھی دفعیہ ملا حسن نے کر دیا. ٹھیک ہے، چلو بس.